الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، الملقب طه ياسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، صلوات پر محمد محترم سامعین، بھائی آپ اس کو میں 2-4 منٹ رک سکتا ہوں، اگر بیچ میں گڑبڑ ہوگا تو بڑا معاملہ ذاکر کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ بس آپ ادھر آ جائیے، اور ایسے کوئی ٹیسٹ محترم سامعین کرام، دوستان عزیز، اکابران نزل منظر، عزاداران امام مظلوم کربلا، اتفاق ہے اسی ضلع کا رہنے والا اور اسی عزا خانے میں پہلا اتفاق ہو رہا ہے مجلس کو خطاب کرنے کا۔ بارکہ قرآن مجید سورہ جمعہ کی بہت ہی مشہور و معروف آئی کریمہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے، اور آپ حضرات کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ اس کی تلاوت ضرور کر لیتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے آتے ہوں گے، ضرور سنتے ہوں گے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ لوگوں کے مجلس والے ضروری نہیں ہے، آپ اندر آ جائیں گے۔ کچھ لوگ باہر ٹہلنے کے لیے آتے ہیں، ادھر آئیے، سامنے آئیے۔ آپ لوگ تھوڑا سا نوجوان لوگ یہ ٹیک چھوڑ دیں، میرے قریب آ جائیے تھوڑا سا، یہ بزرگوں کے لیے ہیں۔ صلوات پڑھیے پر محمد۔ یقین جانیے، میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا اور نہ کسی ذاکر سے سنا کہ شہزادی عزا خانے کے باہر آتی ہیں، سڑک پہ ٹہلتی ہیں۔ شہزادی فرش عزا پہ آتی ہیں، آپ لوگ شہزادی کو قرصہ دینے کے لیے آتے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ معلوم ہوا کہ جتنے لوگ اندر ہیں اس سے زیادہ باہر ہیں۔ مجلس کو مجلس کی حد تک رکھیں۔ آپ ایک بہت ہی ڈسپلن قوم ہے شیعہ۔ بات ہے صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ محترم سامعین کرام، سورہ جمعہ کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے، جس کو میں نے عرض کیا کہ سورہ جمعہ میں آپ لوگ کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں،
وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، بے شک وہ ہے، آپ غور کیجیے، ذات پروردگار، مالک کون و مکان، ہم سب کا پروردگار، خالق کائنات، خالق کون و مکان، زمین و آسمان کا خلق کرنے والا، چرند پرند، زمین آسمان، سورج ستارے چاند، سب کا خالق، اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید کی سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، وہ ہے، آپ غور کیجیے، توجہ کیجیے، ایک ایک جملے پہ غور کیجیے سورہ جمعہ کی اس آیت کے، وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، میں نے امی کا ترجمہ نہیں کیا ہے، وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، کاہے کے لیے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ ہماری آیات کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، نفسوں کو پاک کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں تعلیم دے کتاب و حکمت کی۔ مالک کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر رسول اسلام کی زندگی کا پورا شرح حال، پورا بایو ڈاٹا آپ کے حوالے کر دیا۔ یہ جو ہم نے نبی بھیجا ہے، کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہ ہے، آپ اس جملے پہ غور کیجیے، وہ ہے، وہ اپنے کو بتا رہا ہے، وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک جاہل، ایک یعنی کہ اب مسلمانوں نے جو بھی ترجمہ کیا اس کی بعد میں بحث ہو جائے گی، امیین میں ایک رسول بھیجا، کائے کے لیے بھیجا؟ یتلو علیہم، تاکہ وہ آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم، نفسوں کو پاک کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دے کتاب و حکمت کی۔ عزیزان گرامی، اب ملت اسلامیہ نے امیین کے دو ترجمے کیے، امی کے دو ترجمے کیے، کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا امی بمانے جاہل، اور ایک لفظ استعمال ہوئی اس کے اندر باسا، دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک امی لفظ استعمال ہوا ہے اور ایک لفظ باسا استعمال ہوا ہے۔ باسا جسے کہتے ہیں، امی مسلمانوں کے عقیدے کے ساتھ امی بمانے جاہل، جاہل کو امی کہا جاتا ہے، اور باسا کسے کہا جاتا ہے؟ باسا کے معنی ہیں بھیجنا، یہ یاد رکھیے گا، باسا، اور اسی سے مبعوث ہے، یعنی کہ رسول کو مبعوث قرار دیا گیا ہے، رسول بنا کے بھیجا گیا۔ باسا کے معنی ہے بھیجنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم امی بمانے جاہل بھی دے دیں تو جاہلوں میں سے رسول بنایا نہیں جا رہا ہے، جاہلوں میں رسول بھیجا جا رہا ہے۔ شاید نہیں پہنچی بات آپ کی، میری بات نہیں پہنچی ہے، یعنی کہ جاہلوں میں رسول، اگر ہم یہ مان لیں، اگر اس بات کو ہم تسلیم کر لیں کہ جاہلوں میں سے ایک رسول بنایا گیا ہے، تو جاہلوں باسا کا فوراً ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ یعنی کہ جاہلوں میں رسول بھیجا گیا ہے، یا تو اس کو ہٹا دیا جائے اور یا اس کو صحیح کر لیا جائے۔ صلوات پڑھیے باواز بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ، اب یہاں کے اوپر یتلو جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ اب مضارع کسے کہتے ہیں؟ میں گرامر نہیں پڑھاؤں گا، گرامر آپ کو نہیں سمجھاؤں گا، لیکن چند باتیں بہرحال آ گئی ہیں تو ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ یتلو، میں فارسی کا پروفیسر ہوں، فارسی پڑھاتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی ہے، عربی کی بھی تھوڑی بہت سود بدھ مجھے ہے۔ صلوات پڑھیے بابا سے بلند۔ اسے ہٹا دیجیے، ایک اور صلوات پڑھیں بابا سے یتلو جو صیغہ استعمال ہوا ہے یہ مضارع کا ہے۔ مضارع کسے کہتے ہیں؟ ہم فارسی میں مضارع اس کو کہتے ہیں کہ جو حال اور مستقبل دونوں معنی دیتا ہے۔ مضارع فارسی میں اسے کہا جاتا ہے کہ جو حال، پریزنٹ اور فیوچر دونوں باتیں کرے۔ یتلو یعنی کہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تعلیم دے گا، کتاب و حکمت کی دے رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ لیکن عربی میں مضارع اس کو نہیں کہا جاتا ہے، عربی میں مضارع اسے کہا جاتا ہے جو تینوں معنی دے، جو
پاسٹ کی بھی بات کرے، پریزنٹ کی بھی بات کرے، فیوچر کی بھی بات کرے، ماضی، حال، مستقبل، وہ جو تینوں معنی دے اسے عربی میں مضارع کہا جاتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتا تھا، کر رہا ہے، کرے گا۔ نفسوں کو پاک کرتا تھا، کر رہا ہے، کرے گا۔ تزکیہ نفس کرتا تھا، کر رہا ہے، کرے گا۔ اور تعلیم دیتا تھا کتاب و حکمت کی، دے رہا ہے اور دے گا۔ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے۔ فارسی میں اور میں اس کو واضح کر دوں، ایک لفظ ہے علمدار، آپ نے سنا ہوگا علمدار۔ علم کا ترجمہ آپ کریں رایت، علم کا ترجمہ آپ کریں جھنڈا، علم کا ترجمہ آپ کریں فلیگ، کوئی بھی ترجمہ لے لیجئے، اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ علمدار یہ مرکب ہے، دو لفظوں سے ملا ہے، دار الگ ہے اور علم الگ ہے۔ دار الگ ہے، توجہ کیجیے گا، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، دار الگ ہے اور علم الگ ہے۔ اب یہ دار کیا ہے؟ داشتن فارسی میں کہتے ہیں رکھنے کو، کوئی چیز رکھنے کو، داشتن رکھنا۔ دارت اس کے مضارع ہے، دارت کا مطلب ہے رکھتا ہے یا رکھے گا۔ علم رکھتا ہے یا رکھے گا، توجہ فرما رہے ہیں آپ، میری طرف متوجہ ہیں یا نہیں؟ یعنی کہ علم رکھتا ہے یا رکھے گا۔ اگر عربی والا ہم مضارع لے لیں، تینوں معنی دے، علم رکھتا تھا، رکھتا ہے، رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل خیبر میں علم رکھتا تھا، آج فرات پہ علم رکھتا ہے، کل کوثر پہ علم رکھے گا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مجھے تھوڑا سا بہرحال یہ اندازہ ہو گیا کہ مجھے کچھ زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ابھی تھوڑے آپ لوگ متوجہ میری طرف نہیں ہو پا رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، کائے کے لیے؟ تزکیہ نفس کے لیے، تعلیم دے کتاب و حکمت کے۔ عزیزان گرامی، آج ہم سب سے پہلے بانی اسلام، رسول اسلام محمد عربی، ختمی مرتبت، آخری نبی، عبداللہ کا یتیم، شیبۃ الحمد کا پوتا، ابو طالب کا بھتیجا، جو حامل قرآن بھی ہے، عامل قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ آج اس سے متعلق ہماری آپ سے گفتگو باتیں ہو جائیں۔ یہ کون ہے؟ کس گھرانے میں پیدا ہوا؟ کس قبیلے میں پیدا ہوا؟ کون کہاں کن کن کتابوں کے اندر ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے؟ آخری نبی آنے والا ہے، حضور توریت میں موجود، انجیل میں موجود، زبور میں موجود، تمام آسمانی کتابوں میں محمد عربی کا تذکرہ موجود ہے۔ اگر تذکرہ نہ ہوتا تو کبھی جناب عبداللہ کا قتل نہ ہوتا۔ 28 سال کی عمر میں جناب عبداللہ کا قتل ہوا ہے۔ شاید یہ لوگ کم بتلانے کے لیے تیار ہوں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ان کو ایک راستے میں یمن کے چوراہے پہ ان کا قتل ہو گیا، ان کا ایک موت واقع ہو گئی، کوئی یعنی کہ بیماری ہو گئی تھی۔ بالکل غلط، ان کا قتل ہوا ہے۔ یہودیوں کو معلوم تھا، عیسائیوں کو پتا تھا، اس خاندان میں آئے گا، اس قبیلے میں آئے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آنے کے بعد بھی 40 سال تک مسلمانوں کو پتا نہ چل سکا، مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا کہ وہ آ چکا، اور آج تک اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے۔ یہودی جانتا ہے، یہودی پہچانتا ہے، عیسائیوں کو علم ہے۔ اب میں نے جاگے درے یہودیت اور عیسائیت پہ پوچھا کہ یہ بتلاؤ تم نے اس کے باپ کا قتل کیوں کیا؟ فوراً پلٹ کے کہا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے۔ اور تھوڑے سے آپ آگے بڑھ جائیے، جناب عبداللہ سے آگے چلے جائیے، انہیں کہا جاتا ہے عبد المطلب۔ آج تک کسی کو، میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں بلکہ تاریخ اسلام سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتلائیں کہ عبد المطلب کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب نام نہیں ہے، مطلب کا بندہ، مطلب کا غلام، مطلب کا نوکر۔ بندہ کے عبد کہتے ہیں بندے کو، غلام کو، نوکر کو، یعنی کہ خود مولا علی نے کہا ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں کا ایک چھوٹا سا غلام ہوں۔ آپ توجہ کروا رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں؟ شاید میں تنہا مجلس پڑھ کے چلا جاؤں گا آج اس سزا خانے میں۔ یعنی کہ اس کا مطلب عبد کہا جاتا ہے بندے کو، عبد المطلب، مطلب کا بندہ، مطلب کا غلام، مطلب کا نوکر۔ تو مطلب کا نام کیا ہے؟ ماں باپ نے کچھ نام بھی رکھا تھا یا نہیں؟ یا یہ کہہ دیا کہ عبد المطلب؟ مطلب نام ہے عبد المطلب کے چچا کا، عبد المطلب کے چچا کا، یعنی کہ عبد المطلب کے چچا کا نام ہے مطلب۔
عبد المطلب کیوں کہہ دیا؟ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے عزیزان گرامی، میرے نوجوان بچے اپنے موبائل میں محفوظ کر لیں، انہیں کہا جاتا ہے شیبۃ الحم، ان کا نام ہے شیبۃ الحم۔ ہم کسے کہا جاتا ہے؟ ہم سورہ ہم نہیں جانتے کیا؟ نہ قرآن آیا، نہ سورہ آیا، نہ جبرائیل آئے، نہ آیات آئیں، نہ شریعت آئی، نہ قرآن آیا، یہ کہاں سے حمد لفظ اس قبیلے کو مل گیا، اس خاندان کو مل گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رہتے زمین کے اوپر ہیں، مطالعہ کرتے ہیں آسمان کی بلندیوں پہ، توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد، ایک اور صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ ارے نوجوانوں کم سے کم چچا کی بزرگی کا خیال رکھو، دیکھ رہے ہو؟ ایک اور خدا سلامت رکھے۔ بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلا جا رہا ہوں، انہیں کہا جاتا ہے شیبۃ الحم۔ ہم سورہ حمد آپ نے سنا ہوگا۔ اب شیب کسے کہا جاتا ہے؟ شیب اس جوان کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سنہرے بال، بڑے بڑے سنہرے بال دوست کے اوپر پڑے رہیں اور بیچ میں دو سفید لٹیں ہوں، اسے کہا جاتا ہے شیب۔ اس کا مطلب بڑا خوبصورت، بڑا حسین۔ اب میں نے جناب عبد المطلب کو پڑھنا شروع کر دیا، تاریخ میں دیکھنا شروع کر دیا کہ کس طرح کی شکل تھی، کیسی صورت تھی۔ پتہ یہ چلا کہ جس بزم میں جاتے تھے وہاں بالکل سب سے الگ نظر آتے تھے۔ یہ بڑی بڑی آنکھیں، یہ بڑے بڑے بال، سنہرے بال دوست پہ پڑے رہتے تھے، اور جس بزم میں جب بولنا شروع کرتے تھے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان کی بات کو کاٹ دے۔ یہ ہے جناب عبد المطلب جسے ہم شیبۃ الحم کہتے ہیں۔ یہ کس کے بیٹے ہیں؟ کہا گیا کہ یہ ہاشم کے بیٹے ہیں۔ ہاشم کسے کہا جاتا ہے؟ ہاشم اسے کہا جاتا ہے کہ جو روٹیاں چور چور کے کھلائے۔ میں لے جا رہا ہوں آپ کے اذہان کو بہت بلندیوں کی طرف، شاید مجھے آپ کے میرے نوجوان بچے ایک مدت تک یاد رکھیں گے۔ ہاشم اسے کہا جاتا ہے جو روٹیاں چور چور کے کھلائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا نام بھی ہاشم نہیں ہے، نام کچھ اور ہوگا۔ تاریخ ناموں پہ پردہ ڈالتی چلی گئی۔ ہم نے ابو طالب کہتے چلے گئے، نام ابو طالب نہیں ہے، نام ابو طالب بڑے بیٹے کا نام ہے۔ طالب، عقیل، جعفر، علی، مولا علی کے 4 بھائی ہیں۔ یہ عبد المطلب کے ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب، عقیل، جعفر، علی، یعنی کہ 10 سال کے فاصلے کے ساتھ، تو ان کا بھی نام کچھ ہوگا۔ ناموں میں بحث کر رہا ہوں، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، اس تاریخ سے جا کے دریافت کیجئے۔ ہم نے بھی ممبر سے کہنا شروع کر دیا ابو طالب۔ ہمیں نام تو بتلاؤ، نام کیوں چھپا رہے ہو؟ اس شخص کا نام ہے عمران، اور اسی کے نام پہ سورہ عمران نازل ہوا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ دشمنوں کی سازش تھی، یہ دشمنوں کی سازش تھی کہ عمران لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جائے، غائب ہو جائے، محو ہو جائے، مٹ جائے۔ عزیزان گرامی، یعنی کہ ہاشم کہتے ہیں روٹیاں چور چور کے کھلانے والے کو۔ کون کس کو روٹیاں چور کے کھلا رہا ہے؟ کیوں کھلائیں؟ کس موقع پہ کھلائیں؟ کیا وجہ تھی؟ پتہ یہ چلا جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا کہ صاحب عرب میں ایک قحط پڑا، لوگ بھوکے مر رہے تھے، کھانے کے لیے نہیں تھا، پانی نہیں تھا۔ جب بھی پانی کی بات آئے گی، کھانے کی بات آئے گی، تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، نبی کے آباء و اجداد نظر آئیں گے، نبی کے آباء و اجداد نظر آئیں گے۔ میں نے دیکھا اور جا کے معلوم کیا کہ مجھے بتلاؤ کہ ہاشم، انہیں ہاشم کیوں کہا جا رہا ہے؟ نام ان کا کچھ ہوگا۔ میں نے تاریخ کی ورق گردانی کرنی شروع کر دی، ڈھونڈنا شروع کر دیا، پتا چلا کہ ہاشم کا نام ہے عمر۔ اس کو بھی چھپایا گیا، اس کو بھی تاریخ نے اس نام پہ بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ ان کا نام تھا عمر۔ ہاشم اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب میں ایک قحط پڑا، لوگ بھوکے مر رہے تھے، کھانے کے لیے نہیں تھا، پریشان تھے۔ دست ادب جوڑ کے آئے اور آنے کے بعد فوراً کہا اے سید البطھا، قسم خدا کی الفاظ کو پکڑیے، لفظوں کو پکڑیے، کہا اے سید البطھا، ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں روٹی چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، قحط پڑ چکا ہے۔ انہوں نے انتظام کیا، 3 دن تک پورے عرب کو
3 دن تک پورے عرب کو جناب ہاشم نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں چور چور کے کھلائیں. اس لیے ہاشم کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ نبی کا پردادا ہاشم روٹیاں چور کے کھلائے. دادے کا ٹائٹل ہے متمتر. توجہ چاہ رہا ہوں، متمتر. جو متمتر اسے کہا جاتا ہے 2 پرندوں کو کھانا کھلائے. نبی کا دادا جاتے تھے پہاڑوں پہ، بڑے بڑے اناج کی بوریاں بکھیر دیا کرتے تھے، پرندے آتے تھے اور اپنا کھانا کھایا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ نبی کے آبا و اجداد ہیں جو پرندوں کو بھی رزق دیتے ہیں، انسانوں کو بھی. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. آگے جو مجھے پڑھنا تھا، جناب ہاشم جناب عماری نے کہا جاتا ایک بزنس تھا، بہت بڑا کاروبار تھا، کم سے کم 700 ورنہ 1000 لوگ اس زمانے میں ان کے دروازے پہ کام کیا کرتے تھے. اس زمانے میں نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نبی کے پردادا کی بات کر رہا ہوں. آج اگر کسی کی کمپنی کے اندر 1000 آدمی کام کریں تو سوچئے کتنا بڑا آدمی ہوگا، کتنا بڑا شخص ہوگا. 1000 لوگ. نبی کا پردادا عمر ہاشم ان کے ہر وقت لوگ کام کیا کرتے تھے. اور آج جو یہ بزنس ہو رہا ہے، ٹریڈ سسٹم جو ہے، یہ جناب ہاشم کا قائم کیا ہوا ہے. یہ مکے سے مدینے جاتے تھے. مدینہ بہت بڑا کپڑے کا سینٹر تھا، بزنس کا ایک بہت بڑا سینٹر تھا. یہ وہاں سے مصر جاتے تھے، شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، یورپ جاتے تھے. یہ جو آج بزنس ہو رہا ہے یہ جناب ہاشم کا قائم کردہ ہے. یہ جناب ہاشم نے اس کی بنیاد رکھی ہے کہ گھروں سے باہر نکلو اور جانے کے بعد بزنس، اس ملک سے اس ملک، اس ملک سے اس ملک جاؤ، اور جانے کے بعد اپنے کاروبار کو بڑھاتے چلے جاؤ. جناب ہاشم یہ بھی 28 سال کے، جناب عبداللہ بھی 28 سال کے، یہ بھی 28 سال کے. پڑھوائیے گا، کوشش کیجیے گا پڑھوانے کی. یہ بھی 28 سال کے. ان کے بارے میں نے پڑھا، ان کی تاریخ دیکھی، پتا چلا کہ یہ بھی بڑے حسین و جمیل، بڑی خوبصورت شخصیت. جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں مجمع ان کے چہرے کی زیارت کرتا ہے. ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں، اسی لیے جناب عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. ایک اور صلوات بآواز بلند. ہاشم قمر بنی ہاشم اسی لیے کہا جاتا ہے. بہت ہی حسین و جمیل شخص کا نام جناب ہاشم ہے. یہ بھی 28 سال کی عمر میں ان کا بھی قتل ہو گیا. میں نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا. بھائی کیوں قتل ہو گیا، کیا وجہ تھی، کن لوگوں نے قتل کر دیا؟ پتہ یہ چلا شام کے چوراہے پہ جناب ہاشم کی لاش ملی اور گلے پہ کچھ ناخنوں کے نشانات پائے گئے. جناب ہاشم کے لیے یہ پتا چلا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا قتل ہو گیا. گلا گھوٹ کے مار، منہ میں جھاگ تھے. میں جب گلا گھوٹا گیا ہوگا منہ میں جھاگ آ گئے. کچھ لوگوں نے مل کے قتل کر دیا. کیوں قتل ہوا؟ پوری ملت اسلامیہ ایک کمیشن کا گٹھن کرے اور بیٹھے اور تحقیق کرے، ریسرچ کرے کہ کون لوگ ہیں جو یہ قتل کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے جو اس خاندان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کہا صاحب ہم نہیں چاہتے. اس کا مطلب یہ ہے یہودیوں کو معلوم ہے کہ نور محمدی پیشانی ہاشم میں ہے. ہم بیٹھے سوچ رہے ہیں اب کہ پیشانی ہاشم میں ہے. ان کو پتا تھا، ان کو علم تھا، اس لیے انہوں نے سازش کی. ویٹیکن سٹی کے اندر، ویٹیکن سٹی ایک چھوٹا سا ملک ہے 1200 لوگوں کا، اور اس کے اندر پوری دنیا کے سب سے بڑے راہب پہنچتے ہیں، سب سے بڑے پادری وہاں جاتے ہیں اور جانے کے بعد تحقیق کرتے ہیں. سارے صحیفے جتنے موجود ہیں دنیا میں آپ کو سب اوریجنل ویٹیکن سٹی کے اندر مل جائیں گے. جائیے پڑھیے تو صحیح، تحقیق کریے، ڈھونڈیے، اندازہ کیجیے کہ کون لوگ ہیں، کیسے قتل کیا گیا، کیوں قتل کیا گیا. کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی آخری نبی آئے. اس کا مطلب یہ ہوا انہیں علم تھا اس گھرانے میں آئے گا، اس خاندان میں آئے گا، اس قبیلے میں آئے گا، اس پیشانی میں آئے گا، اس صلب میں ہے، اس رحم میں ہے. آج 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی ملت اسلامیہ کو پتہ نہ چلا کہ یہ 40 سال کے پہلے کیا تھا. گئے اور جانے کے بعد میں گیا اور پوچھا، میں نے ان کی تاریخ پڑھنا شروع کی. پتہ یہ چلا کہ ان کا بھی قتل ہو گیا. بھیا کیوں قتل ہو گیا؟ کہ نور محمدی اس کی پیشانی میں ہے. ہم نہیں چاہتے. اب عزیزان گرامی یہ 1000 افراد کو لے کے اپنے گھر سے بزنس کے ارادے سے نکلا. ذہن میں رہے ہاشم
بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت شخص ہے. جیسے ہی مدینے کی سرزمین پہ قدم رکھا، ویٹیکن سٹی میں، یہودیت میں، عیسائیت میں تلاطم مچ گیا. ایک حیران برپا ہو گیا کہ دیکھو خبردار، اتفاق سے وہاں بھی عمر نام کا ایک شخص ہے، وہاں بھی ایک شخص عمر نام کا ہے، یہودی، بہت بڑا یہودی ہے. اس کا گھر اور گھر کے اوپر ایک بالا خانہ، ایک کمرہ، ایک حجرہ. اس حجرے میں ساری آسمانی کتابیں سجی ہوئی ہیں. اس دور کی لائبریری، کتب خانہ جسے کہا جائے، وہ رکھا ہوا ہے. اور اس کی ایک بیٹی ہے جو ہر وقت اس لائبریری کے اندر ان کتابوں کا مطالعہ کرتی ہے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے ابھی تک نہیں آیا. پڑھوا رہے ہیں آپ یا نہیں؟ ابھی تک نہیں آیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ ابھی تک نہیں آیا. اور ایک مرتبہ ٹائم دیکھنے کے بعد کہتی ہے نہیں ابھی وقت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے بھی پتا ہے، وہ بھی جانتی ہے کہ ایک شخص آئے گا. یہ آگے بڑھے اور عمر ادھر سے دوڑا ہوا آیا، ان کو سلام و دعا کی. انہوں نے جواب دیا کیا مقصد ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا میرے ایک بیٹی ہے. اما غور کیجئے، قسم خدا کی، ہم لوگ مولا کے صدقے میں پوری دنیا میں اما کہاں نہیں گیا کہ اس ممبر سے نہیں پڑھی مجلس، چاہے امریکہ ہو، جہاں دنیا ختم ہو رہی ہے وہاں تک پڑھایا. برٹش کولمبیا کی سرزمین کو رون ڈالا، وہاں تک پہنچ گیا شہزادی کے صدقے میں. پروفیسر ہونے کی حیثیت سے نہیں، اس ممبر کے صدقے میں پوری دنیا کو رون ڈالا. آیا اور آنے کے بعد عمر نے سلام و دعا کی. کہا مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں. کہا بتاؤ کیا باتیں؟ کہا تخلیے میں چلیے، الگ میں چلیے، اپنے ملازمین کو الگ کریے. انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، ان کو پیچھے کر دیا. کہا بتلاؤ کیا کام ہے، کیا مطلب ہے، کوئی بزنس؟ کہا نہیں بزنس نہیں، اس وقت بزنس کے ارادے سے نہیں. تم کسی اچھے بھلے شریف خاندان کے شخص لگتے ہو. اما قسم خدا کی، شرافت چہرے سے ٹپکتی ہے. چہرے دیکھتے چلے جائیے گا، اندازہ لگاتے چلے جائے گا. جس کے چہرے پہ رونق ہو سمجھیے دل میں علی کی محبت ہے. جس کے چہرے پہ پھٹکار ہو، میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. مجھے یہ سب نہیں، بات آ گئی تو عرض کر دوں. آپ چہرے دیکھتے چلے جائیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہم لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، فوراً اندازہ کر لیتے ہیں دشمن علی آ رہا ہے. کیا اس کے ماتھے پہ لکھا ہے؟ چہرہ بتلا دیتا ہے. اور جیسے ہی چہرے پہ نور دیکھا ہم فوراً بلا لیتے بھیا یہاں بیٹھ جاؤ، یہ اپنا والا آ گیا. میں نے پوچھا یہ پتہ کیسے چلتا؟ کہ شیطان نے پتہ بتایا کہ جس کی میرے جیسی شکل مل جائے. اب آپ ممبر سے اترتے کہیں گے مولانا آپ نے شکل کہاں دیکھ لی؟ اس کی شیطان کی. مولانا آپ نے کہاں شکل دیکھ لی؟ بھیا میں نے شکل وکل نہیں دیکھی ہے، بس اتنا جانتا ہوں قرآن نے جو اس کے نام بتائے، رجیم کہا ہے، شیطان کہا ہے، ابلیس کہا ہے. ابلیس لباس سے بنیا. بات میں بات نکلتی چلی جا رہی. ابلیس لباس سے بنا ہے. لباس کپڑا ہی جو میں پہنا ہوا ہوں اسے لباس کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لباس بدل کے آئے، چاہے وہ کہیں سے بھی آئے، اگر آپ کے عقیدے پر ضرب لگے، میں نے ایک میسج دے دیا اگر نہیں پہنچی بات، کہ لباس نہ دیکھیے گا کہ صاحب یہ تو فلاں جگہ سے پڑھ کے آ رہا، فلاں یونیورسٹی سے، فلاں ملک سے آ رہا ہوگا پڑھ کے. عقیدہ دیکھیے، لباس دیکھ کے مرور نہیں ہوئیے گا کہ صاحب بڑا چکتا مقتا بنا ہوا. چہرے پہ رونق دیکھیے گا. بہرحال جناب ہاشم کی بات چل رہی تھی، وہ الگ میں لے گیا. جانے کے بعد کہتا ہے مجھے بات کرنی ہے تخلیہ میں. کہا چلیے الگ چلے گئے. اس نے کہا صاحب میرے ایک بیٹی ہے، میرے ایک بیٹی ہے، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا نہیں کہ ہم لوگ دنیا میں جا رہے ہیں، اگر مجھ سے کوئی کہے گا یہ بات تو میں کیا کہوں گا؟ اس کا مطلب انہیں لڑکا درکار ہے، ایک لڑکے کی تلاش ہے. ہم فوراً پلٹ کے کہتے ہیں کہ بھیا آپ ہمیں تھوڑا سا اس کا بایو ڈاٹا وغیرہ بتلا دینا یا بھیج دینا واٹس ایپ کے اوپر، میں کوئی ہوگا لڑکا اس لڑکی کے حساب سے بتلا دوں گا. فوراً جناب ہاشم پلٹ کے کہتے ہیں کہا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور اس کی تمام ہمجولیوں کی شادی ہو گئی. وہ بیٹھی ہوئی ہے، بس آسمانی کتابوں کو مطالعہ کرتی ہے اور آسمان کی طرف دیکھتی ہے. رات کی تاریکی میں اٹھنے کے بعد ستاروں کی گنتی ہے، ستاروں کو گنتی رہتی ہے بیٹھی ہوئی.
یہ فوراً پلٹ کے کہتے ہیں ہم دوبارہ جب آئیں گے اس سے باتیں کریں گے۔ اس نے کہا آپ باتیں کریں گے؟ وہ لڑکیوں سے باتیں نہیں کرتی۔ جب اس کی ماں شادی کی بات کرتی ہے تو وہ اس سے ہو کے اوپر چلی جاتی ہے اور کتاب بیٹھ جاتی ہے، کبھی توریت پڑھتی ہے، کبھی انجیل۔ 120 صحیفے صرف آدم پہ نازل ہوئے کی مالک کا نہیں پتا آپ کو تو میرے علم میں اضافہ کیجئے گا۔ کہا کہ صرف آسمانی کتابیں پڑھتی رہتی ہے، جب بھی اس سے شریعہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، ہم 1 سال بعد آئیں گے۔ کہا وہ ارے آپ سے کہاں بات کرے گی، وہ اپنی ماں بہنوں سے بات نہیں کرے۔ کہا انتظار کرو ہمارے آنے کا، ہم جب آئیں گے تب بتلائیں گے کہ کس سے باتیں کرے گی کس سے باتیں نہیں کرے گی۔ 1 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد ادھر سے نبی کا پردادا اپنی شان و شوکت کے ساتھ گھر سے چلا، اپنے جاہ و جلال کے ساتھ 1000 افراد کو لے کے بزنس کے ارادے سے چلا۔ ویٹیکن سٹی میں ہنگامہ ہو گیا کہ دیکھو آج یہ عمل کے گھر تک نہ جانا پائے، وہاں پہ جتنی طاقت ہو سکتی ہے لگا دو، اگر یہ آج پہنچ گیا ہمارا منصوبہ ختم ہو جائے گا، ہم فیل ہو جائیں گے، ہم ناکام ہو جائیں گے، اس کو وہاں جانے سے روکو۔ پوری یہودیت میں ہے جانا گیا ہنگامہ، جتنی آسمانی کتابوں کا مطالعہ لوگوں نے کر رکھا تھا سارے کے پریشان ہو گئے۔ کہا کہ عمر کے دروازے تک نہ جانے پائے۔ ادھر سے نبی کا پردادا چلا، ادھر سے 10,000 آدمی بڑھے، برہنہ تلواریں ہیں، ادھر 1,000 ادھر 10,000۔ کہا کیا ہے؟ کہا سنو ہم تمہیں ادھر نہیں جانے دیں گے۔ کہا یہ شاہراہ جو ہے تمہارے باپ کی جائیداد نہیں ہے، یہ راستہ جو ہے یہ سڑک جو ہے، اور یہ یاد رکھیے گا ہر چیز کا ایک قانون ہے، ہر چیز کا پانی تک کا قانون ہے۔ نہر کے پانی کو کوئی کسی کے پینے سے روک نہیں سکتا، یہ شریعت کا قانون ہے۔ آپ نے اپنا پرسنل کنواں بنایا ہو یا کوئی ہینڈ پائپ لگایا ہو، ٹھیک ہے آپ اتنے کمزور ہو جائیں پینے سے روک دیں، لیکن جو مشیت کی طرف سے جاریہ ہے نہر دریا، وہاں کسی کی پابندی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو سڑک بنا دی گئی ہے اس پہ کسی کو جانے سے روکا نہیں جا سکتا، اس میں سب کا برابر کا حق ہے۔ کہا یہ ہمارا حق ہے، ہم ادھر سے جائیں گے۔ کہا ہم ادھر نہیں جانے دیں، آپ ادھر سے گھوم کے ادھر چلے جائیے، وہ بزنس مارکیٹ فلاں جگہ پہ۔ کہا آج میں یہیں سے جاؤں گا، آج خط کھنچ جائے گا کہ کون جاتا ہے کون نہیں جاتا ہے۔ آج نبی کا پردادا خط کھینچ دے گا، میں جا کے رہوں گا۔ ہمیں قسم خدا کی اگر عباس کو 3 محرم کو اجازت مل جاتی وہاں بھی خط کھنچ گیا تھا، وہ تو عصمت نے واپس بلا لیا۔ کہا کہ کس کے اندر طاقت ہے جو مجھے آج جانے سے روک دے گا؟ بس مڑ کے دیکھا اپنے ساتھیوں کی طرف، کہا سنو، کہاں جس کو رہنا ہے رہے، جس کو جانا ہے جائے، مارکا ہوگا، جنگ ہوگی، مجھے تمہاری تلواروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان 10,000 کی حیثیت کیا ہے؟ اگر آنکھوں سے نہ الٹ دوں تو مجھے عبد مناف کا بیٹا نہ کہنا۔ ہمیں یہی تو عباس نے زین العابدین سے کہا تھا، بیٹا ایک کونے پہ صرف کھڑے ہو جانا، اگر اس کربلا کی تنابیں نہ کھیل دوں تو مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا۔ ارے قسم خدا کے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ حیثیت کیا ہے؟ اس کربلا کی حیثیت کیا ہے؟ صرف ایک کونے پہ زین العابدین سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہاں کھڑے ہو جانا، اگر کوفہ و شام کو ایک نہ کر دوں تو مجھے ام البنین کا بیٹا نہ کہنا۔ یہی آج اس کا پردادے کا باپ کیسی طاقت ہے، تمہیں جس کو جانا ہے چلا جائے، واپس لوٹ جائے، میری طرف سے آزادی ہے۔ ہمیں دیکھیں قسم خدا کی کردار سے کردار ملائیے۔ جناب ہاشم اپنے ساتھیوں سے کہنے جنگ ہو کے رہے گی، جس کو جانا ہے چلا جائے، میں جانے سے روکتا نہیں ہوں۔ اور اسی کا پرپوتا رات کی تاریکی میں شمع گل کر دیتا ہے، جنگ ہوگی، جس کو جانا ہے چلا جائے۔ قسم خدا کی کردار کو کردار سے، کریکٹر کو کریکٹر سے ملائیے۔ کہا کہ آج کوئی نہیں روکے گا۔ کچھ لوگ واپس ہو گئے، کچھ لوگ کھڑے رہے۔ ادھر سے ہاشم نے تلوار نکال لی،
آگے بڑھیں. کہا سنو میں آ رہا ہوں. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، ان کی 10,000 تلواریں ہواؤں میں چمکتی ہوئی دکھائی دی. بس جیسے ہی ہواؤں میں تلواریں دکھائی دی، اس شخص نے قدم آگے رکھے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وقت موسیٰ نے دریائے نیل میں قدم ڈال دیے. دریائے نیل میں قدم ڈال دیے. فوجوں نے راستہ دیا. ادھر وہ اپنے حجرے سے باہر آئی. آنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھتی ہے. ٹائم تو قریب آ گیا لیکن نظر نہیں آ رہا ہے. میرا محبوب کہاں رہ گیا؟ ٹائم تو قریب آ گیا، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ تو وقت آ گیا. بس یہ کہنے کے بعد وہ پھر چلی گئی اندر. بے چین ہے، دل کی دھڑکنیں بے چین ہیں، پریشان ہیں. وقت قریب آ رہا ہے جس کا میں انتظار کر رہی ہوں. یہ ہاشم کا انتظار نہیں تھا، یہ وہ نور جو اس کی پیشانی میں تھا. سنیے، ادھر سے آگے بڑھے، تلوار چلی، جنگ شروع ہو گئی. ہواؤں میں سر اٹھتے نظر آئے. یہ آگے بڑھتے چلے گئے. پسینے جیسے میری پیشانی سے ٹپک گئے. ایسے ہی ہاشم کی پیشانی سے سچے موتیوں کی طرح رخسار سے ہوتے ہوئے جب زمین پہ گرے، وہ اپنے حجرے سے باہر آئی اور اس نے ہاشم کے چہرے پر نگاہ ڈالی. سچے موتی کی لڑیں اس کے رخساروں پہ گر رہی ہیں. فوراً پلٹ کے کہتی ہے ہاشم سلام. ارے توجہ نہیں کیا آپ نے، غور نہیں کیا. میں کیسے عرض کروں، کس طریقے سے پڑھوں؟ اسے کس نے بتایا کہ اس کا نام ہاشم ہے؟ اسے کیسے پتا چلا کہ اس کا نام ہاشم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان جسے علم غیب کہتا ہے وہ نبی کا پردادا جانتا ہے، پردادی جانتی ہے. کہا کہ یہ تو ہاشم ہے. ہاشم سلام. ادھر سے سلام کا جواب دیا. کہا آگے، پھر جملہ سنبھالیے گا، پکڑیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں. کہا آگے میں انتظار کر رہی تھی. کہا مشیت کی مشیت یہی تھی. ہمیں شریعت کو سمیٹ دیا. مشیت کی مشیت یہی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مشیت کو بھی جانتا ہے، مشیت کی مشیت کو بھی پہچانتا ہے. مشیت کی مشیت کو بھی پہچانتا ہے. کہا آگے کہ میں آ گیا. دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، آنکھیں آنکھوں سے ٹکرا رہی ہیں. فوراً پلٹ کے کہتی ہے کیا ارادہ ہے؟ کہ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ تم بتاؤ. کہ میں تو انتظار کر رہی ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نور محمدی کا صرف ہم انتظار نہیں کر رہے ہیں، پر نبی کی پردادی بھی انتظار کر رہی تھی. کیا بیٹھے سن رہے ہیں آپ؟ نبی کی پردادی بھی کہا میں انتظار کر رہی تھی. کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا ارادہ کیا ہے؟ شادی ہوگی. بس جیسے ہی شادی کو کہا ایک دم فوراً پلٹ کے گئے. باپ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا، جو ابھی تک شادی کے لیے تیار نہیں تھی. اور اس زمانے میں، اس وقت، اس زمانے میں کہا شادی ہوگی، میں شادی کے لیے آمادہ ہوں. بعد میں یہ منظر دیکھا. ہاشم پلٹ کے کہتے ہیں اگر شادی ہوگی تو نکاح ہوگا. ارے سوئیے نہیں، میں لوریاں نہیں دے رہا ہوں. میں نکاح بھی ہوگا. ہمارا نکاح کہاں سے آ گیا؟ نہ شریعت آئی، نہ قرآن آیا، نہ کتاب آئی، نہ محمد آیا. یہ لفظ نکاح کہاں سے آ گیا؟ کا نکاح ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا پردادا جو آج اصول مرتب کر دے گا، صبح قیامت تک وہی شریعت بن جائے گی. کا نکاح ہوگا، کا نکاح ہوگا. کہا ٹھیک ہے. پس پردہ سے آواز آتی ہے اے ہاشم نکاح ہوگا. کا نکاح ہوگا تو مہر بھی ہوگا. مہر بھی ہوگا. بس جیسے ہی مہر سنا فوراً پلٹ کے کہتی ہے کہ اگر مہر ہوگا تم پیش کرو گے، ہم قبول کریں گے. ایجاب و قبول ہو رہا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ مسلمان ابو طالب پہ بحث کر رہا ہے. ارے اس کے پردادا کا ایمان دیکھیے. جس گھر میں نور محمدی منتقل ہو رہا ہے، کہا کہ ایجاب و قبول ہوگا، ہم منظور ہے. بس کہا، عمر سے پلٹ کے کہا کہ جاؤ. اور جانے کے بعد مدینے کے اور مدینے کے آس پاس کے جتنے بڑے لوگ ہیں، رؤساء، عمرا، خطیب، مولوی، ذاکر، میں کہاں سے لاؤں لفظ ہیں، پادری، راہب، سب کو پکڑ لاؤ. کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نبی کے پردادا کا نکاح نہیں ہوا تھا. میں نہیں چاہتا کہ میرے اوپر کوئی بحث اٹھے، میرے اوپر، میرے کردار پہ کوئی انگلی اٹھے. کہا کہ جاؤ. جانے کے بعد بلا لاؤ. بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے راہب آگے،
بڑے بڑے لوگ مکے اور مدینے سے بلا لیے گئے، لائن لگا کے بیٹھ گئے، کہا کہ کیا عمر کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے؟ سب منہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کا، سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ بھیا کس طریقے کی شادی ہوگی، کیسا نکاح ہوگا، یہ نکاح کہاں سے آ گیا، کیا چیز ہے نکاح؟ یہ ساری کی ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ بس ایک مرتبہ پلٹ کے کہا، مجمع کی طرف دیکھتے ہیں ہاشم کہ نکاح ہوگا، کہاں نکاح ہوگا؟ ادھر سے آواز ہو رہی ہے، آ رہی، ہم مہر پیش کرو ہم قبول کریں گے، مہر پیش کرو ہم قبول کریں گے۔ وہ سارے دیکھ رہے ہیں، ہر طرح کا رائے، داڑھی والا بھی، بغیر داڑھی والا بھی، پادری ہر طریقے کا آپ کو نظر آئے گا، ہر طریقے کی شکل نظر آئے گی۔ کہا کہ دیکھیں کس سے کہتے ہیں، مجمع کے اوپر نظر ڈالی، سب مطمئن، اطمینان، دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ کہ شاید مجھ سے کہیں گے کہ تم شادی کی رسومات انجام دو۔ ایک مرتبہ ہاشم نے پلٹ کے کہا، یہ بتاؤ کہ نکاح کون پڑھے گا؟ پھنسے پردہ سے آواز آئی، ہاشم تم؟ کس کے اندر ہمت ہے کہ جو نبی کے آباء و اجداد کا نکاح پڑھ دے؟ یہ تو لفظ نکاح سے واقف نہیں، ان کی نسل حرام۔ میرے مولا علی نے یہی جملہ کہا تھا جب خلافت تیسرے دروازے تک پہنچ گئی، اپنے فضائل بتاتے ہوئے کہتے ہیں، آئے تطہیر میرے گھر میں، دوش رسالت پہ میں، حسنین کا بابا میں، فاطمہ کا شوہر میں، کوثر میں اپنے فضائل بتلاتے بتلاتے کہتے ہیں کہ سنو، میں حلال زادہ، میرا بابا حلال زادہ۔ یہی کہا تھا علی نے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، تم اپنا شجرہ تو بتاؤ ہمیں۔ کہا کہ نکاح، ہاشم نکاح پڑھو۔ اب نکاح ہوگا، لیجئے صاحب، یہودیوں اور عیسائیوں کے بیچ میں نکاح۔ میں تو یہی کہوں گا جہاں تک میرا مطالعہ ہے، شاید یہ پہلا نکاح ہو رہا ہے، پہلا نکاح ہو رہا ہے سرزمین پہ۔ بس ادھر سے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے مہر۔ جناب ہاشم نے کہا کہ اتنا مہر ہم دیں گے۔ باپ سے کہا کہ بیٹی سے جا کے بتا دو اتنے درہم و دینار۔ وہ گئے اور جانے کے بعد کہا میری لاڈلی اتنے درہم و دینار۔ کہا نا، بات نہیں بن رہی، یہ کم ہے، بڑھائے۔ ان سے کہیے کہ یہ منظور نہیں ہے ہمیں۔ یہ آئے، کہا کہ میری بیٹی نے منع کر دیا ہے، منظور نہیں ہے ان کو۔ انہوں نے اور بڑھا دیا، کہا اتنا، کہا نہیں، اور درہم و دینار بڑھتے چلے گئے، کہا نہیں، کہا اتنے باغات، کہا نہیں، کہا اتنی سرخ اونٹنیاں، کہا نہیں، کہا اتنے گھوڑے، کہا نہیں۔ مہر بڑھتا چلا جا رہا ہے، ادھر سے نہیں کی آواز آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ باپ بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، میری لاڈلی یہ سب تو کیا کر رہی ہے؟ اگر تجھے شادی نہیں کرنی ہے تو یہ سارا تو نے کیا کیا؟ میں لفظ ڈرامہ استعمال نہیں کروں گا ممبر سے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اردو زبان ابھی ماں کی آغوش میں کروٹیں لے رہی ہے، ابھی تو شباب کی منزل میں بھی نہیں آئی ہے، اس کے پاس الفاظ ہی نہیں، ابھی تو ماں کی آغوش میں انگڑائیاں لے رہی ہیں، حد بلوغ کو بھی نہیں پہنچی ہے، 250 سال پرانی زبان ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، زبان نہیں کرنا، طاقت نہیں ہے کہ جو کوئی لفظ دے سکے۔ کہا جب تمہیں نہیں کرنی تھی تم نے سب کیا کیا؟ کہا بابا ہٹ جائیے سامنے سے، میری شادی کسی ایسے ویسے سے نہیں، کائنات کے سب سے امیر سے شادی ہو رہی ہے۔ ہم کہاں بیٹھے سن رہے ہیں؟ جس کا پردادا امیر اتنا بڑا ہو، اس کا پرپوتا امیر المومنین۔ میری گاڑی ہے، میری ٹرین بھی ہے، مجھے اسی وقت میں اپنی بات کو بڑی نفس کی آمد و شد تھی اجل کے پہرے میں، نفس کی آمد و شد تھی اجل کے پہرے میں، تم ایسے وقت میں آئے کہ کچھ کہا بھی نہ گئے، بڑی تم ایسے وقت میں آئے کہ کچھ کہا۔ بہرحال تاریخ آگے بڑھی، کہا کہ ہٹ جائیے بابا، میری شادی کائنات کا سب سے امیر۔ مسلمانوں کو نبی کے آباء و اجداد غریب فقیر نظر آتے ہیں کہ صاحب وہ تو بڑے غریب تھے، کہا سامنے سے ہٹ جائیے، میری شادی۔ پھر آئے اور آنے کے بعد کہا بیٹی یمن کی شہزادیاں بک جائیں گی، یہ مہر کوئی ادا نہیں کر پائے گا۔ کہا بابا آپ کو بھول ہو رہی ہے، آپ کو بھول ہو رہی ہے، کہا یمن کی شہزادیاں بک جائیں گی اور یہ مہر ادا نہیں ہوگا۔ کہا نہیں، مہر ادا ہوگا، میں نے پڑھ رکھا ہے، مجھے سب علم ہے،
کہا کہ ٹھیک ہے آئے، اور آنے کے بعد کہا اتنا، ادھر سے آواز آئی ہاں۔ جیسے ہی ہاں ہوا، کہا انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف سے وکالت کر کے کہا کہ ہاں میری بچی نے منظور کر لیا ہے۔ کہا اب نکاح ہوگا؟ کہا یہ کیا ہوگا؟ کہا دیکھو بیٹھو، میں آج بتلا دوں گا کہ نکاح کسے کہا جاتا ہے۔ ایجاب و قبول کے بعد ادھر سے نہ قرآن آیا، نہ شریعت آئی، نہ کتاب آئی، نہ عبداللہ کا یتیم آیا، ادھر سے جناب ہاشم کی زبان پہ جملے نازل جاری ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ارے کہاں بیٹھے رہ گئے آپ؟ کہاں بیٹھے سن رہے ہیں آپ؟ بس جیسے یہ پڑھا، میں 10 ادب جوڑ کے عرض کروں گا، ارے یہ قرآن کی آیات کہاں سے آ گئی؟ یہ بسم اللہ کہاں سے آ گئی؟ حمد کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن نازل ہونے کے بعد نہیں، بلکہ قرآن کو پہلے ہی سے مطالعہ کرتے چلے آئے ہیں۔ بس نکاح تمام ہوا۔ جناب ہاشم نے آسمان کی طرف دیکھا، پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مقصد کے لیے تو نے مجھے خلق کیا وہ مقصد پورا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جاؤ، جانے کے بعد اپنے خسر سے کہا کہ جاؤ، جانے کے بعد کہو مہر یہاں ادا کروں یا مکے جانے کے بعد، نوجوان میری طرف متوجہ رہیں، مہر یہاں ادا کروں یا مکے جانے کے بعد ادا کروں؟ اما کتنی دولت ساتھ لے کے چلا تھا، یمن کی شہزادیاں بک رہی، اتنا مہر، نہ اے ٹی ایم، نہ کریڈٹ کارڈ، نہ ڈیبٹ کارڈ، نہ ای بینکنگ، نہ نیٹ بینکنگ۔ ہم کہاں بیٹھے سن رہے ہیں آپ؟ کوئی چیز تو نہیں تھی۔ کون سا کریڈٹ کارڈ تھا، کون سا ڈیبٹ کارڈ تھا کہ یہ فوراً اسی وقت ادا کرے گا مہر؟ کہا کہ جا کے پوچھو بیٹی سے کہ مہر یہاں ادا کروں یا مکے جا کے ادا کروں؟ سنیے، کلیجوں پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ میں بھی بہت پریشان تھا کہ جناب سلمہ، ان کا نام ہے سلمہ، کہ یہ اتنا سارا مہر کائی کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں کہ اپنے خاندان کو مالدار کریں گے؟ ہاشم سے دولت لینے کے بعد کہا بابا جان ہاشم سے جا کے کہہ دو میرے مہر کا پیسہ مکے جانے کے بعد عرب کے غریب، مسکین، یتیم، فقیر، ان لوگوں پہ جا کے خرچ کر دے۔ میرے مہر کا پیسہ عرب کے یتیم، غریب، مسکین، ان لوگوں پہ جا کے خرچ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نمک حرام مسلمان صرف خدیجہ کا قرضدار نہیں ہے، بلکہ رسول کی پردادی کا مہر کا پیسہ کھائے بیٹھا ہے۔ ارے قسم خدا کے ہیں، صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بابا سے بلا۔ ہاں بیٹا، پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے میری ٹرین تک، میں ابھی پڑھ رہا ہوں، میرے لال تمہاری ذمہ داری ہے۔ بہرحال کہا کہ جائیں، اور جانے کے بعد میرے مہر کا پیسہ عرب کے غریب، مسکین، یتیم، فقیر، ان پہ خرچ کرنے، مجھے ضرورت نہیں ہے اس مہر کی، میں نے اپنے لیے اتنا مہر نہیں بڑھایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسلمان پہلے ہی سے خاندان نبی کا کھاتا رہا ہے اور آج تک کھا رہا ہے۔ اما تم نے قسم خدا کی شہزادی سے مانگ لیا ہوتا، شہزادی ویسے ہی دے دیتی، تمہیں جہنم خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ شہزادی تو ویسے ہی دے دیتی، تم مانتے تو صحیح، تمہیں چھیننے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کہ جائیں، اور جانے کے بعد بس ایک مرتبہ فوراً پلٹ کے کہا بیٹی نے، بابا جان ہاشم سے کہو کہ اندر آ جائیں۔ بس ایک مرتبہ نبی کا پردادا اپنے سلم میں یا پیشانی میں نور محمدی کو لے کے اٹھا، نور محمدی کو لے کے اٹھا، اور فوراً سیدھا جیسے پردہ ہٹا، ظاہر کر رہی تھی میری خوش قسمتی کہ میرے رحم میں نور محمدی منتقل ہوگا، میری قسمت۔ یہ کہنے کے بعد 17 دن جناب ہاشم نے قیام کیا اپنی سسرال میں، مدینے کے اندر 17 دن قیام کیا، اپنے لوگوں کو واپس بھیج دیا تھا، اب تم چلے جاؤ،
کھانا کھاؤ. 17 دن تک لوگوں نے وہیں ولیمہ کھایا, سسرال میں ولیمہ کیا, سب کو کھلایا, پیٹ بھر کے کھلایا, سوچ بھی نہیں سکتے اتنا کھلایا, لوگ کھاتے رہے. 17 دن کے بعد نبی کا پردادا حجرے سے باہر نکلا, سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میں جانتی ہوں اب تم سے میری دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی. اور نہیں کیا آپ نے. موت اور حیات کا علم صرف ذات پروردگار کو. یہ سلمہ کو کیسے پتا چلا کہ اب میری دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی؟ مسلمان کہتا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے. ارے جسے تم علم غیب کہتے ہو وہ نبی کا پردادا جانتا ہے, پردادی جانتی ہے. کہا کہ میری اب تم سے ملاقات نہیں ہوگی. جناب ہاشم ٹھہرے, دیکھا میری امانت کی حفاظت کرنا 17 دن. نہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, نبی کے پردادا کی بات کر رہا ہوں, نہ میڈیکل سائنس. ہاشم نے کہا میری امانت کی حفاظت کرنا. ہاشم کو کیسے پتا چلا کہ بطن میں بچہ آ چکا ہے اور وہ بھی مرد ہے, میل ہے؟ آج بھی 18 دن کے بعد لیب میں شاید کنفرم نہ ہو پائے. یہ 17ویں دن کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا. ہم آج سو کے سن رہے ہیں آپ کہ اس بچے کی حفاظت کرنا, اسے کوئی نقصان نہ ہو جائے. کہ میں وعدہ کرتی ہوں ہاشم جہاں تک اپنی طاقت ہے جھونک دوں گی, لگا دوں گی, اس کی پوری طاقت کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کی حفاظت کروں گی. ادھر ہاشم چلے گئے, دونوں کی آنکھوں میں آنسو. کچھ دن کے بعد جناب ہاشم کا یمن کے چوراہے پہ لاش پڑی ہوئی ملی. 9 مہینے کی مدت پوری ہونے کے بعد ادھر ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے. بس جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی ننیحال میں, ماں نے بچے کو اپنی آغوش میں لینے کے بعد کہا شیبۃ الحمد. ارے قسم خدا کی, کسی بھی جلسے میں چلے جائیے گا, نبی کے دادا کا نام نہیں پتا, یہ صرف مجلس میں پتا چلے گا. شیبۃ الحمد, حمد, لفظ حمد آ گیا. شیب بڑے بڑے بالوں والا, بچے کا نام شیبۃ الحمد رکھ دیا. اب بچہ پرورش ہو رہی ہے, پروان چڑھ رہا ہے. بچہ 2.5 سال کا ہوا. جیسے ہی 2.5 سال کا ہوا فوراً ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے اماں میرا بابا کون ہے, میرا بابا کون ہے؟ بھائی آنکھیں کھولی, ماموں, نانا, نانی, خالہ, پوری ننیحال کا کوئی نہیں ہے. کہا میرا بابا کون ہے؟ کہا بابا تیرا مارا گیا. کہا میرا بابا مارا گیا, قتل ہو گیا, مرڈر ہو گیا؟ کہاں تمہارے بابا کا؟ بچے نے انگڑائی لی اور ایک جملہ کہا کہ کون ہے عرب میں جس نے میرے باپ کو مارا؟ کون اتنا بڑا سورما پیدا ہو گیا جو ہمارے اوپر تلوار اٹھا دے؟ کہ دھوکے سے قتل ہوا. کا بدلہ کا نہیں, مشیت کی مشیت یہی. سمجھ میں آ گیا؟ جب 2.5 سال کا عباس علی کے زانوں پہ بیٹھا اور میرا مولا کہتا ہے بیٹا میں نے تمہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کیا ہے, 2.5 سال کا, وہی جملہ جو شیبۃ الحمد نے کہا تھا, وہی جملہ عباس پلٹ کے کہتا ہے میری موجودگی میں میرا آقا قتل ہو جائے میری زندگی بیکار, میں کوفہ اور شام کی فوجوں کو پلٹ کر رکھ دوں گا. یہ کہنے کے بعد بچہ کہتا ہے کہ میرا باپ کا مشیت. ماں نے چپ کر دیا, خاموش, چھپا لو. بچہ خاموش ہو گیا. ماں نے جیسا کہہ دیا تربیت گھرانے کی ہوتی ہے. آج ہر آدمی کو شکایت ہے بچہ ہاتھوں سے. اماں ماؤں کا کردار بنائیے. مولا علی نے جو جملہ کہا تھا میں ایسے گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے بہادر بچہ پیدا ہو. عقیل کو زیادہ علم تھا کیا؟ عقیل زیادہ جانتے تھے؟ نہیں. یہ ہمارے لیے ایک میسج تھا, یہ ہمارے لیے ایک میسج تھا کہ جب شادی کرنے گھر سے نکلنا, ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہے اسی کا ترجمہ ہے کہ ہڈی بوٹی ضرور دیکھ لینا, ورنہ گھر میں پھر بچے جو پیدا ہوں گے اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. ہڈی بوٹی دیکھ لینا. مولا علی نے یہی کہا تھا ایسے گھرانے میں جس میں بہادر بچہ. عقیل یہ ہمارے لیے ایک میسج تھا. علی سے زیادہ علم تھا کیا؟ کہ اچھا جب یہ 17 سال کا ہونے جا رہا ہے, 17ویں کڑی میں ہے, مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہا ہے. زید بن ثابت کا نام سنا ہوگا, بہت بڑا شاعر ہے, عربی کے اسکالر جانتے ہیں. ثابت
میں دیکھا بالکل ہاشم کی کاربن کاپی، ایک دم ہاشم، اپنے وقت کا ہاشم۔ 17 سال پہلے مرڈر ہو چکا، 28 سال کی عمر میں 17 اور 18 45 سال کا ہونا چاہیے تھا۔ یہ نوجوان بچہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے اپنے بالوں کو جھٹکا دینا شروع کیا اور بڑی تیزی سے مکے آیا اور مطلب کو پکڑ کے کہتا ہے، مطلب تم نے ہم سے جھوٹ بولا، تم نے ہم سے غلط بیانی سے کام لیا کہ تمہارے بھائی کا قتل ہو گیا۔ بس یہ سننا تھا، جناب مطلب کی تیوریوں پہ بل پڑ گئے۔ کہا خبردار، اب تو کہہ دیا، دوبارہ نہ کہنا، جھوٹ نجاست ہے اور نجاست ہمارے قریب نہیں آ سکتی۔ اب تو کہہ دیا، دوبارہ نہ کہنا ورنہ زبان کاٹ کر رکھ دوں گا ثابت۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بالکل ہاشم کی کاربن کاپی، فوٹو کاپی، کلرڈ کاپی میں نے مدینے میں دیکھی ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب مطلب پریشان ہو گئے کہ جس کو ہم چھپائے ہوئے تھے وہ آشکار ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ٹائم زیادہ ہو گیا، نیند کے جھٹکے آنے لگے۔ کچھ لوگوں کو نیند آ رہی ہے، ذاکر لوریاں دے رہا ہے، ذاکر پسینے میں شراب ہو رہا ہے، اپنا کلیجہ نکال رہا ہے، آپ لوگ سو رہے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ ٹائم پورا، ٹائم ہو گیا، باہر ہے۔ اس بات کو مکمل کرنے کے بعد ربط مسائل، یہ بات پوری ہو جائے کسی طرح سے۔ بس یہ گھر میں آئے اور آنے کے بعد تلوار اٹھائی، گھوڑا آمادہ کیا، سواری تیار کی۔ بیوی آگے بڑھی، کیا کوئی جنگ پہ جا رہے ہو؟ کہا نہیں، دلویر عوض دستم صاحب دلا خدارا درداج راز پنہا خواہش شدہ اشکارا۔ اب تو یار اردو پڑھتے ہوئے بھی بھیا اگر ثقیل اردو ہو جائے تو نوجوانوں کے سروں سے گزر جاتی ہے، چاہے کہ فارسی اور عربی کے شعر پڑھے جائیں۔ کہا کہ جس راز کو ہم چھپائے ہوئے تھے وہ راز آشکار ہو گیا۔ میرے بھتیجے کی لوگوں کو اطلاع ہونے لگی، یہ ادھر سے چلے، ادھر سے وہ بچہ ایک باغ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیر اندازی کر رہا ہے۔ توجہ چاروں مجلس تمام۔ اس کے بعد جس کے لیے آپ کو زحمت دی گئی ہے ادھر رخ موڑ دیا جائے گا۔ کا تیر اندازی کر رہے ہیں، یہ ادھر سے چلے، جناب مطلب ادھر سے چلے، شیبۃ الحمد باغ میں اپنے بچوں کے ساتھ تیر اندازی، ساتھیوں کے ساتھ تیر اندازی ہو رہے ہیں۔ سب ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں تیر لگاؤ، یہاں تیر لگاؤ، یہاں تیر لگاؤ، سب کے تیر خطا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ شیبۃ الحمد نے فوراً پلٹ کے کہا، تم سب مل کے بتلاؤ میں تیر کہاں لگاؤں، میں تیر کہاں لگاؤں۔ جیسے ہی یہ کہا سب نے متفق ہو کے کہا کہ یہ جو کھجوروں کی گچھا ہے اور اس کے بیچ میں وہ جو کلی مسکرا رہی ہے اور اس مسکراتی ہوئی کلی کے فلاں بر پہ، پتے پہ ادھر سے تیر کمان اٹھایا، تیر چلا، اس پتی پہ، کلی پہ جا کے بیٹھا۔ بس جیسے ہی تیر بیٹھا ادھر سے مطلب نے کسی سے تیر کمان چھینا اور چھیننے کے بعد تیر چلایا، اس تیر پہ تیر جا کے بیٹھا۔ قسم خدا کی آپ نہیں سن رہے ہیں، آپ غور نہیں کر رہے ہیں۔ بس جیسے اس تیر پہ تیر جا کے بیٹھا، بچے نے جھنجھلا کے کہا کون ہے؟ عرب نے جو ہمارے تیر پہ تیر بٹھا دے۔ اب جو مڑ کے دیکھا فوراً پلٹ کے کہا چچا جان، مجلس ہو گئی، آپ سو گئے، میں کیا کروں؟ چچا جان آپ آگے، کہا آ گیا، کلیجے سے لگا دیا۔ کس نے بتلایا کہ یہ میرا چچا ہے؟ خوشبو کو محسوس کر لیا، پہلی ملاقات میں خوشبو کو محسوس کر لیا کہ میرا چچا، اور چچا نے اندازہ کر لیا میرا بھتیجا۔ ساتھ میں رہنے والی کو پتہ نہ چلا کہ مغافیر ہے یا شہد ہے۔ کہاں آ گیا؟ میرے لال میں آ گیا، میں تجھے لینے آیا ہوں۔ کہا میں بھی انتظار کر رہا تھا، لیکن میری ماں نے مجھ سے کہا ہے کہ جب کوئی تمہیں لینے آئے تو اسے گھر لے کے آنا۔ اس کا مطلب سلمہ کو یہ بھی علم تھا کہ کوئی آئے گا لینے کے لیے۔ کہا کہ ہاں چلو گھر آئے، اوپر سے پھر حجرے سے آئی، آواز دیتی ہے مطلب اوپر آ جاؤ۔ جناب مطلب اوپر چلے گئے 3 دن قیام کیا، بس مجلس ختم ہو گئی۔ 3 دن کے بعد جب چلے کہا خدا حافظ۔ جیسے ہی خدا حافظ کہا ٹھہرو، مطلب رکے، اندر گئی
اور جانے کے بعد ایک چھوٹا سا صندوقچہ لے کر آئیں کہ یہ انبیاء کا ورثہ ہے جو میرے مجھ تک پہنچا، میرے بعد یہ میرے بچے کو دے دینا، یہ اس کا حق ہے۔ اسے کھولا، اس میں ایک چادر تھی، یہی چادر عبد المطلب شیبۃ الحم اپنے دوست پہ ڈالنے کے بعد ابرہہ سے باتیں کرنے گئے تھے، یہی وہ چادر تھی۔ اس کے بعد اس میں سے ایک چھوٹا سا علم نکالا، اور یہ علم تھا جناب داؤد کے زمانے کا، داؤد کا تیار کیا ہوا، اور جناب داؤد نے اس کے اوپر تمام یاسا قوانین لکھ دیے تھے اپنے دور کے، سارا کانسٹیٹیوشن اس کے پھریرے پہ لکھا تھا کہ مطلب آگے بڑھو، مطلب آگے بڑھے۔ مطلب کو اس پھریرے کے نیچے سے نکالا، نہیں توجہ کر رہے ہیں، اس کے بعد بچے سے کہا اس پھریرے کے نیچے سے نکلو۔ اس کا مطلب یہ ہوا پھریرے کی ہوائیں صرف ہماری مائیں نہیں دیتی، نبی کی پردادی بھی اس علم کے پھریرے کا سائے ہوا کے نیچے سے نکالتی ہیں کہ جاؤ خدا حافظ۔ یہی علم کربلا میں دوسری شکل میں عباس کو ملا۔ بس عزیزان گرامی پڑھ چکا، جو پڑھا اس کا شکریہ، جو اب کے بعد پڑھوں گا اس کا شکریہ ادا کرنے والی جنت البقیع سے آ گئی۔ بانی مجلس میرے عزیز نے ڈائریکٹ نہیں گھما پھرا کے مجھ تک یہ بات پھیلائی، ان کی اہلیہ میری بھتیجی ہیں، کہ ماموں کہتے ہیں، چچا نہیں کہتے، کہ ماموں سے کہہ دیجئے گا کہ مصائب تھوڑا سا زیادہ میں خود ہی زیادہ پڑھتا ہوں، کیونکہ مجلس کا مطلب ہی مصائب ہے۔ یہ جو میں نے پڑھا ہے نا، یہ آپ نے مجھے داد دی ہے، آپ جو پڑھیں گے اس کا شہزادی داد دے گی آپ کو، ایک ایک چہرے کو شہزادی دیکھتی ہے۔ ہم لوگ پیدا ہی رونے کے لیے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد صرف رونا ہے۔ ہاں زادارو، طاہر جرولی خطیب الایمان ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ روئے گا وہ جس کا جوان مارا گیا، روئے گا وہ جن کی لاشوں کو پامال کیا گیا، روئے گا وہ جن کے خیموں میں آگ لگی، روئے گا وہ جن کے بچوں کے رخساروں پہ تماچے مارے۔ مارنے والا نہیں روئے گا، خیموں میں آگ لگانے والا نہیں روئے گا۔ آپ لوگوں کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، یہ جو ایام چل رہے ہیں جناب زینب ام کلثوم جناب سکینہ سے منسوب ہیں۔ آج دل چاہتا ہے کہ سکینہ کا تذکرہ کر دیا جائے، حالانکہ پڑھنا مجھے جناب شیری کا واقعات تھے، لیکن ذاکر اول نے مرثیہ جو پڑھا وہ جناب سکینہ کا پڑھا، کہ جناب سکینہ کو جب یہ طے ہو رہی تھی کربلا، تو کربلا میں سکینہ کو امام حسین نے مانگ کے دیا تھا کہ پالنے والے مجھے ایک ایسی بچی عطا کرنا جس کے بغیر میں نہ رہ سکوں، اور وہ بچی میرے بغیر نہ رہ سکے، جس کے بغیر میں نہ رہ سکوں اور وہ بچی میرے بغیر نہ رہ سکے۔ ہاں عزیزان گرامی، امام حسین جب رخصت آخر کے لیے آئے، اور آنے کے بعد امام حسین کو تمام عورتوں نے، بیویوں نے حلقہ کر لیا، اور حلقہ کرنے کے بعد چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہا کہ اب اچھا ہمارے دو رایا ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے بیچ سے گزر جاؤ۔ امام حسین جیسے ہی چلنا چاہتے تھے تو ایک مرتبہ سکینہ قدموں سے لپٹ گئی، کہا بابا مجھے کس کے سہارے چھوڑا، بابا صبح سے جو گیا وہ واپس اب تک نہیں آیا، کیا یہ صحیح نہیں ہوگا، اسے صحیح کرا دیجئے اگر کسی سے ہو سکے۔ کہا کہ اگر ہو سکے تو آخری وقت میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، کہ اگر ہو سکے تو آپ مجھے آخری ٹائم اپنے سینے پہ، وقت میں آخری سینے پہ سلا لیجئے۔ بس ایک مرتبہ امام حسین نے اس ننھی سی بچی کو اپنے سینے پہ سلایا، اور میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، میں نے مقتل میں پڑھا ہے، عزیزان گرامی کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس رات کو سکینہ اپنے باپ کے سینے پہ نہ سوئی ہو، کوئی رات ہمیشہ اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی، ہمیشہ اپنے بابا کے سینے پہ سوتی تھی۔ اور عزادارو، شام غریبہ جب آئی ہے اور اس کو اپنے بابا کا سینہ یاد آیا تو یہ اپنے جلے ہوئے خیمے سے اٹھی، اور اٹھنے کے بعد آواز دیتی تھی میرے مظلوم بابا کہاں ہو، میرے پیاسے بابا کہاں ہو، مجھے اپنے سینے پہ سلا لو۔ تو ایک نشیب سے آواز آ رہی تھی، الیہ الیہ بنیہ، اے میری لاڈلی آجا آجا، میرے قریب آجا۔ جناب سکینہ چلی گئی اور جانے کے بعد اپنے بابا کے سینے پہ لیٹ گئی۔ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، یہ امام حسین کا سینہ وہ ہے
امام حسین کی لاش وہ ہے، نہ اس کے اوپر سر ہے نہ جسم پہ لباس ہے، لباس بھی نہیں تھا۔ بچی بابا کے سینے پہ لیٹ گئی اور گریہ کرتی کرتی سو گئی۔ بابا بابا اب میں کس کے سینے پہ سو؟ ادھر سے جناب زینب بچی کی تلاش میں نکلی، کسی نے بتایا کہ بچی ایک ابھی نشیب کی طرف آواز دے رہی تھی، یہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اب جناب زینب جیسے امام حسین کی لاش کے پاس پہنچی، کیا دیکھا؟ سکینہ اپنی دونوں باہوں کو حسین کی باہوں میں ڈالے ہوئے سو رہی ہے۔ روئیں گے، روتے ہوئے جائیے گا انشاءاللہ، میں وعدہ کر رہا ہوں۔ دونوں باہوں کو امام حسین کی باہوں میں ڈالا ہوا ہے اور کہا، سکینہ کا بازو ہلا کے کہا، بیٹا اٹھو۔ ایک مرتبہ سکینہ چوک کے کہتی ہے، پھوپھی اماں مجھے سونے دیا ہوتا۔ کہا یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا یہ تمہارے بابا کا سر ہے؟ نہ تو لباس تھا نہ یہ جسم تمہارے بابا کا ہے نہ سر تھا۔ کہا وہی اماں میں جب بابا کو آواز دے رہی تھی تو یہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہا تھا، میری لاڈلی آ جا۔ ہاں عزادارو، یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام آ گیا۔ شام کا قید خانہ جس میں دن کو دھوپ اور رات کو شبنم گرتی ہے، بچے بھوکے اور پیاسے قید خانے میں مقید ہیں، اس قید خانے میں مقید ہیں۔ شام کو سکینہ بالکل نفسیاتی کتاب سے مسائل پڑھ رہا ہوں، اگر آپ میری طرف متوجہ اور آپ کے گھر میں بچیاں ہیں، ہر آنکھ سے آنسو گر جائے گا، روتے ہوئے جائیے گا۔ شام کو سکینہ روزانہ قید خانے کی سلاخوں کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے تاکہ ٹھنڈی ہوا محسوس ہو سکے۔ روزانہ عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ کسی بھی شاہراہ پہ کسی راستے پہ جا کے کھڑے ہو جائیے، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کی منزل کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں، آپ کھڑے رہیے، سارا دن گزار دیجئے۔ لیکن اگر کوئی بچہ کھڑا ہو تو محلے کے بچے آ جائیں گے اور اس کے ارد گرد گھومیں گے، کچھ دیر کے بعد کہیں گے، اے بچے تیرا نام کیا ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تیرا کیا ارادہ، کہاں جائے گا، کیا تو ہمارے ساتھ کھیلنا پسند کرے گا؟ ادھر سکینہ روزانہ کتاب نفسیات سے پڑھ رہا ہوں، روزانہ جناب سکینہ قید خانے کی سلاخوں کو پکڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ محلے کے بچے آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ ایک بچی کھڑی ہوئی ہے، قید خانے کی سلاخوں کو پکڑے ہوئے ہے، رخساروں پہ نیل، بال بکھرے ہوئے، ہاتھوں پہ پپڑیاں جمے ہوئی۔ بچے ہمت کر کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں، اے بچی، کلیجہ پکڑ کے، شاید بچیاں تمہارے گھروں میں ہوں گی، اے بچی یہ بتلا کہ تجھے کس جرم میں قید کیا گیا؟ جناب سکینہ کی چیخ نکل گئی، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ عزادارو، اگر رونا نہ آئے رونے کی شکل بنا لینا، اگر یہ بھی نہ کر سکو چہرہ نیچے کر لینا۔ سیدہ آ گئی، کہا کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ بچوں نے ہمت کو جٹا کے کہا، اے بچی یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا مجھے سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا، بچے پلٹ کے کہتے ہیں، اے بچی کیا تیرا بابا نہیں ہے جو تجھے قید خانے سے آزاد کرا کے لے جائے؟ سکینہ کی چیخ نکل گئی، اے بچوں میرا بابا مارا گیا۔ بس یہ سننا تھا، بچے پلٹ کے کہتے تیرا بابا مارا گیا، کیا تیرا کوئی چچا بھی نہیں ہے؟ آپ کی آوازیں نازل پر بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ بچی پلٹ کے کہتی ہے، اے بچوں میرا چچا بھی بازو کٹا کے سو گیا۔ بس جیسے یہ کہا، ایک مرتبہ بچے پلٹ کے کہتے ہیں، اے بچی یہ بتلا کیا تیرا کوئی بھیا بھی نہیں ہے؟ یہ سننا تھا، سکینہ کی چیخ نکل گئی، اے بچوں میرا بھیا علی اکبر سینے پہ بچی کھا کے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا سو چکا ہے۔ بس یہ سننا تھا، بچوں نے پلٹ کے کہا، اے بچی یہ بتا تیرے رخساروں پہ یہ نیلوں کے نشان کیسے ہیں، یہ نیلے نیلے نشان کیسے؟ کہا کہ جب سے میرا چچا مارا گیا میں شمر کے تماچے کھاتی چلی آ رہی ہوں۔ کہا اے بچی یہ بتلا تیرے ہونٹوں پہ پپڑیاں کیوں جمی ہیں؟ کہا جب سے میرا چچا مارا گیا میں نے پانی نہیں پیا، میں پیاسی ہوں۔
بس جیسے ہی یہ جملے جناب سکینہ نے کہا بچوں نے گریہ کرنا شروع کر دیا. بچے روتے ہوئے اپنے گھر پہنچے. ماؤں نے رونے کا سبب پوچھا. کہا اماں ایک قید خانے میں بچی ہے جو پیاسی ہے, جو سروں پہ اس کے تماچوں کے نشان ہے, اس کا بابا بھی مارا گیا, اس کا چچا بھی مارا گیا, اس کا بھیا بھی مارا گیا, اس کا خاندان تباہ ہو گیا. ماؤں نے پلٹ کے کہا اے بچوں جب کل کو جانا کوزے میں اس کے لیے پانی لے جانا, اسے پانی پلا دینا. میں وعدہ کر رہا ہوں اگر آپ میری طرف متوجہ ہیں حرام سے آنسو گرے گا, آپ روتے ہوئے اٹھیے گا. اگلے دن ادھر سے بچے چلے, ادھر بچی خواب سے بیدار ہوئی, روتی ہوئی اٹھی. ایک مرتبہ جناب زینب سے چپٹ گئی, اے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں چلا گیا؟ میرے بابا ابھی یہی تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اب تم ہمارے سینے پہ سوگی. جناب زینب سمجھ گئیں کہ اب بچی بھی ہمارا ساتھ چھوڑ رہی ہے. بچی کو کلیجے سے لگا کے ایک جملہ کہا, سکینہ کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ رہی ہو؟ اس قید خانے میں تم بھی ہمیں تنہا چھوڑ جاؤ گی؟ کہا کہ پھوپھی اماں میرا بابا یاد کر رہا ہے. اے پھوپھی اماں ایک میری چھوٹی سی خواہش ہے. کہا سکینہ بتاؤ کیا؟ کہا مجھے میرے بھیا کے پاس لے چلو. عزاداروں گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے, آپ ان کا تصور کر کے رو لیجئے. ایک مرتبہ کربلا کی کمر خمیدہ زینب, کربلا کی کمر خمیدہ زینب بال سفید ہو گئے, یہ جو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے یا علی کہہ کے اٹھتی. سکینہ کا ہاتھ پکڑا لے کے چلی. ادھر سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی اماں چلی آ رہے ہیں, تعظیم کو کھڑے ہو گئے. فوراً پلٹ کے کہا پھوپھی اماں آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا, آپ کیوں آئی ہیں؟ کہا بیٹا اس وقت میں نہیں آئی ہوں, ارے مجھے تمہاری بہن لے کر آئی ہے, مجھے تمہاری بہن لے کر آئی ہے. سکینہ کی طرف دیکھا, بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا چند خواہشیں لے کر آئی ہوں. میں وعدہ کر رہا ہوں روتے ہوئے جائیے گا. کہا کہ چند خواہشیں لے کر آئے. میرا کربلا کا علی کانپنے لگا. سکینہ کوئی ایسی خواہش نہ کر دینا جو تیرا بھیا پوری نہ کر پائے. ہاتھوں میں ہاتھ کریا, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں خاردار توق ہے. کہا بھیا بس 2-3 باتیں میری سن لیجئے. کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا بھیا میں سلام آخر کے لیے آئی ہوں, میں سلام آخر کے لیے. عزاداروں کیا آپ تھک گئے روتے روتے؟ ذرا کربلا چلا, ذرا جنت البقیع سے والی سے پوچھئے جو 1400 سال سے شکستہ پہلو لے کے گریہ کر رہی ہے, ہائے میرا حسین, ہائے میرا حسین. کہا بھیا میں سلام آخر کے لیے آئی ہوں. کہا کیا مطلب؟ تم بھی ہمارا سوچ زکات چھوڑ رہی ہو؟ کہا میرا بابا انتظار کر رہا ہے. کہا جلدی بتاؤ دوسری خواہش کیا ہے؟ کہا کہ میرے لیے ان سے کفن نہ مانگنا, مجھے میرے اسی لباس میں دفن کر دینا. میں اسی لباس میں اپنی دادی سے شکایت کروں گی, اے دادی میرے جسم کو دیکھیے, میرا لباس میرے جسم سے چپٹ چکا ہے. کہا دوسری خواہش کیا ہے؟ کلیجہ پکڑیے, کلیجہ پکڑ کے سنیے. کہا دوسری خواہش یہ ہے, اے بھیا سجاد جب قبر بنانا, جب لحد کھودنا تو نرم زمین دیکھ لینا. میرا کربلا کا علی کی چیخ نکل گئی, گھبرا کے کہتا ہے سکینہ کیا کہہ دیا؟ کہا بھیا جب سے میرا چچا مارا گیا میں نے پانی نہیں پیا, ارے میرے گلے کی نسیں سوکھ چکی ہیں, مجھے نرم زمین میں دفنا دینا. بس خدا ان آبادوں پہ رحمت نازل کرے, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. اے میرے معبود ان تمام عزاداروں کی جائز خواہشات کو پورا کر دے. اے پالنے والے جو بے روزگار ہیں روزگار عطا کر دے, ارے جو بے اولادیں انہیں اولادیں عطا کر دے. عزاداروں لوگ کچھ دیر کے بعد جناب سکینہ نے ساتھ چھوڑ دیا. کربلا کے علی نے ہتھکڑیوں کو سنبھال کے ننھی سی لحد تیار کی, ننھی سی لحد بنی. لحد بنانے کے بعد جناب زینب سے پلٹ کے کہا, اے پھوپھی اماں لاؤ سکینہ کو میرے ہاتھوں پہ رکھ دو. عزاداروں کسی تاریخ میں پڑھا کہ بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھوں پہ بہن کا جنازہ. ارے کس مقتل سے پڑھوں؟ مر جائیے یا حسین کہتے کہتے, مر جائیے یا حسین. جب مصائب سنا کیجئے, کلیجے کو پکڑ کے رخساروں پہ تماچے مارا کیجئے. کہا کہ لاؤ سکینہ کو میرے ہاتھوں پہ رکھ دو. اب جیسے ہی زینب نے سکینہ کو سجاد کے ہاتھوں پہ رکھا, آگے بڑھے, لحد کے قریب آئے, 2 ہاتھ نمودار ہوئے, لا بیٹا میری امانہ,
بس 1 یا 1.5 منٹ مجلس تمام ہو گئی، 1 یا 1.5 منٹ مجلس تمام ہو گئی. سجاد نے بہن کو لحد کے ثبوت کر دیا اور اس کے بعد میرا مولا روتا رہا. لحد سیدہ کو اپنے آنسوؤں سے تر کر دیا. کچھ دیر کے بعد یہ بچے اپنے گھروں سے چلے. ماؤں نے کہا ارے اس بچی کے لیے پانی لے جاؤ، وہ پیاسی کھڑی ہوگی. ہائے ہائے ارے وہ خیمے کے وہ قید خانے کے دروازے پہ سلاخے پہ کھڑی ہوگی. آج تم جانا اور جانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو پانی پلا دینا. یہ اپنے ہاتھوں میں کوزے لے کے چلے. بس جیسے ہی قید خانے کے قریب آئے آج وہ بچی نظر نہیں آئی. ادھر ادھر دیکھا، ایک بچے نے اپنے پیروں پہ زور دے کے آہستہ سے آواز دی سکینہ. بس مجلس ختم ہو گئی. اے سکینہ کیا آج تم ہم سے باتیں نہیں کرو گی؟ اے سکینہ ہم تمہارے لیے پانی لے کر آئے ہیں. اے سکینہ پانی پی لو. جیسے ہی بچوں نے یہ جملہ کہا اس کے کھانے کے اندھیرے سے ایک دکھیاری ماں کی آواز آئی، اے بچوں واپس چلے جاؤ. بچی چلی گئی، قید خانے میں دم توڑ دیا. بچوں نے پلٹ کے کہا اے بی بی تم کون ہو؟ کہا میں اس دکھیاری سکینہ کی ماں رباب. بچے پلٹ کے کہتے ہیں اے بی بی یہ پانی لے لو، قبر سید سکینہ پہ ڈال دو. رباب نے پلٹ کے کہا بچوں پانی واپس لے جاؤ. بچی پیاسی چلی گئی. اس کے بھیا نے قبر سکینہ کو اپنے آنسوؤں سے تر کر دیا.